والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے. اور اگر تم نہیں جانتے اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان رحیم والا ہے. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے رکھے، ایک ہے خیر کا راستہ اور ایک ہے شر کا راستہ، ایک ہے اچھائی کا راستہ اور ایک ہے برائی کا راستہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہے خیر کے راستے پر چلے، بھلائی کے راستے پر، چاہے برائی کے راستے. اللہ رب العزت نے آپ کو اتھارٹی دیا، اختیار دیا جس راستے پر چلے. لیکن اگر بندہ خیر کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور اگر برائی کے راستے پر چلو گے تو اللہ ناراض بھی ہوگا اور اس کا عذاب بھی. اب آپ دیکھیے خیر کے راستے کیا ہیں. خیر کے راستے نماز پڑھنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، عبادتیں کرنا، صدقہ و خیرات، یہ سارے خیر کے راستے. کسی مومن کا دل نہ توڑنا، مخلوق کی خدمت کرنا، یہ سب اچھائی کے راستے. برائی کے راستے کیا ہے؟ انسان شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، قتل و غارت گری میں لگا ہو، یا ایسا کوئی معاملہ جو لوگوں کے گناہوں کا باعث ہو. جیسے آپ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں، جیسے شادی کا موقع ہوتا ہے نا، جو میں نے سنا ہے، باقی آپ کو بہتر معلوم ہے کہ باضابطہ طور پر شادی میں ڈانس کروائی جاتی، پوری فیملی ڈانس کرتی ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اب یہ جو ٹریننگ کا اڈا کھولا جس نے ایجاد کی، جو آئیں گے سیکھنے وہ تو گنہگار نہیں، لیکن ان کا بھی گناہ ان کے ذمہ ہوگا جو کھول کر کے بیٹھے ہیں، یہ جو کھول کر کے بیٹھے. آپ دیکھیے سب سے پہلے دنیا کے اندر قتل کس کا ہوا؟ قابیل نے حابیل اپنے بھائی کا ظلماً قتل کیا ہے نا. دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل، سب سے پہلا مرڈر کس کا ہوا؟ حابیل کا. قابیل نے کیا، آدم علیہ السلام کے بیٹے. اور وہ بھی جھگڑا کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ عورت کا تھا. سمجھے نا، عورت بہت بڑا فتنہ ہے. بہرحال اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت تک جو بھی انسان کسی کو ظلمت قتل کرے گا اسے جو عذاب ملے گا، لیکن اس کا عذاب اس قابل کو بھی ملتا ہے. قیامت تک جتنے بھی مرڈر ہو، سب سے پہلے مرڈر اس کو. اسی طور پر آپ نے اپنے محلے کے اندر اگر کسی برائی کے اڈے کو کھول دیا، اب جو گناہ کرے گا اسے بھی عذاب، اور جس نے بنوایا ہے اسے بھی جو بھی. لیکن اگر بندہ نیکی کا کوئی کام کرے، نیکی کے دروازے کھول دے تو آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن نیکی کا جس نے دروازہ کھولا قیامت تک اسے بھی ثواب ملتا ہے. جیسے آپ دیکھیں مسجد نبوی کی زمین کس نے خریدی؟ سنتے رہتے ہو نا بھائی، بتانا پڑے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. ٹھیک ہے، نماز سے خریدی. اب قیامت تک ہم پڑھیں، ہماری اولادیں نسلیں کوئی بھی پڑھے، لیکن اس کا ثواب حضرت صدیق اکبر کو بھی ملے. تو اس طرح کوئی بھی آپ نیکی کا کام کرے. لیکن اگر حضرت جلیل رضی اللہ عنہ سے روایت آتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں مذہبی اسلام کے اندر
اچھی چیز کو رائج کرے گا اس کے رائج کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو بری کسی چیز کو رائج کرے گا اس کے رائج کرنے کا اور اس پر لوگ جو عمل کریں اس کا بھی عذاب اس کو ملے گا۔ مان لو محلے کے اندر ایک کرکٹ کلب کھلوا دیا یا لوگ کرکٹ کھیلیں گے، ٹورنامنٹ کروائیں گے، آپ نے ایجاد کیا، آپ تو چلے گئے اس کا گناہ کا کام ایجاد کر کے، لیکن جب تک وہاں کرکٹ ہوگا یہ سب اس کا بھی عذاب آپ کو ملتا ہے۔ اسی طور پر آپ نے کوئی عیاشی کا اڈا کھولا جہاں برائیاں ہوتی ہوں، تو اڈا آپ نے کھولا ہے تو ظاہر سی بات سارا عذاب آپ پہ آئے۔ اسی طور پر آج دیکھیں جو خاص طور سے آیت کریمہ میں برائی کا ذکر ہے، وہ کسی پر تہمت لگانا اور اس کو پھیلا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ آج ہوتا ہے نا، آج بغیر تحقیق کے ہم بولنے لگتے فلاں ایسا ہے، اور پھر اس کے بعد کبھی ہم اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بھی کسی کو بنا ڈالتے۔ سمجھے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی کے بارے میں ایسی بات کی جو اس کے اندر نہیں ہے، سمجھے نا، اس کے اندر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تمہارے سینے کے اندر ایک ایسا چاقو، ایک ایسا ہنٹر لگائے گا جس کی آواز سارے جہنمی لوگ سنیں گے۔ ہوتا ہے نا سامنے والے کے اندر وہ عیب نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم لگائے پڑے ہوتے ہیں، یہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیں آپ کے ذلیل کرنے سے یا آپ کی برائی کرنے میں سے آپ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے۔ اور کچھ لوگوں کا کام ہی ایسا ہے، ارے بھائی جسے اللہ عزت دے، جسے اللہ اونچا کرے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کر پائیں گے؟ وہ تو عزت من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے عزت دے، اللہ جسے ذلیل کرے۔ تو جب اللہ رب العزت سے عزت دینے والا ہے تو اگر ہماری برائی کرنے سے کیا ہوگا؟ امام صاحب کی شان میں کچھ فرق پڑ جائے گا، سمجھے نا؟ یا آپ نے کسی کو اللہ ترقی دے رہا ہے اور آپ لا کر کے یہ کر رہی ہے، ایسا کیا ہوگا؟ سمجھے نا؟ اسی لیے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہمیشہ رکھیں، جو آپ کو مانتا ہے اس کے سامنے فضیلت نہ بیان، وہ مانے گے، اور جو نہیں مانتا ہے، سمجھے نا، تو فضیلت بیان کرنے کی ضرورت تو آلریڈی مانتے ہی مانتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے میری محبت ڈالی ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ میں نیک ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، آپ کو خود ہی محبت ہو۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کے دل میں میری محبت نہیں ڈالی، اب ظاہر سی بات میں چاہے جتنا بھی چاہوں، کتنی بھی فضیلت بیان کروں، کوئی فرق پڑے نہیں، سمجھے نا؟ لہذا جو برائیوں کو فروغ دیتے، اگر آپ کو کسی، اور آقا علیہ السلام نے کتنی بڑی بات فرمائی، فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر کسی کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اور جو کھولتا ہوگا اس کو سوچو ذرا کیا حال ہوتا ہوگا، جو کھولتا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤں، اصل میں ہر چیز میں ہم جو ہے نا ایک ہی پہلو سوچتے ہیں، ایک ہی پہلو، دوسرا پہلو۔ بہرحال تو کسی پہ تہمت لگانا یا کسی کی بات کو، بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا، کہاں لگا کسی نے کیا بولا، یہ کیا ہے؟ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اگر دو انسان کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہو نا، آپ وہاں جا کے جاؤ نہیں، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہو رہی جا کر سنیں کیا بول رہے، سمجھے کیا بول رہے۔ اور آج ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کے ڈوہ میں پڑتا خود پر اتنا ہی پریشان رہتا، اتنا ہی ڈسٹرب رہتا، سمجھے نا؟ پھر تھوڑی سی بات ہوگی، اور اگر آپ نے کسی کی بات لیک کر دی نا تو پھر آپ پریشان ہے، اس کو پتہ نہ چل جائے نہیں پتا۔ اور ہوتا ہے نا، شیخ سعدی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ تو اپنی بات کسی کو مت بتا، ورنہ تو اس بات کا مالک نہ رہا، دوسرا مالک نہیں ہوتا ہے نا۔ دیکھ میں تیرے کو بتا رہا ہوں، کسی کو کبھی بولا کہ، سمجھے نا؟ اب ہو جائے گا دوسرے کو، حاجی بھائی، رفیق بھائی کو، رفیق بھائی تمہیں ایک بات بتاؤں، ایسا بتانا نہیں، کب بتایا تمہاری بات، کبھی بولا، اور رفیق بھائی منا ایک معلوم تو ایسا ہے، لیکن کسی بولنا نہیں ہو، تو آپ دیکھیں بات کہاں سے نکلی تھی، کہاں کہاں پہنچتی چلی، ہوتا ہے نا، اس طرح فارورڈ ہوتی رہتی ہے۔ کہا جو بندہ ایسا کام کرتا ہے اس کے بڑا سخت ترین اثر ہے، بڑا سخت ترین۔ لہذا اپنے آپ کو نیکیوں کا پسند کرنے والا بنائے، اچھائیوں کو پسند کرنے والا۔ میرے آقا نے فرمایا بلغوا ولو انی آیا، اگر تمہیں ایک بات بھی اگر پہنچے دین کی، اسے دوسروں تک پہنچا، سمجھے نا؟
لیکن اگر رفیق بھائی کسی کو پہنچائیں گے نا کہ اچھا تم بھی مولانا بن گئے کیا ہے نا، نہیں مولانا میں نہیں ہوں بتا دینے کو، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ایک بات تمہیں بتاؤ دوسروں کو بتا دو تمہیں یہ ثواب ملے گا، سمجھے نا؟ تو جہاں برائیوں کو بڑا فروغ دے دو اسی جگہ نیکیوں کو فروغ دے، نیکیوں کو لوگوں تک پہنچائیں، ہے کہ نہیں؟ دین کی بات آپ نے سیکھا دوسروں تک بتائیں، ورنہ ہمارے یہاں فٹ سے بات آتی ہے اچھا آپ بھی مولانا ہو گئے، ہاں ہے نا، سمجھے نا؟ لیکن ہمیں حضور کی سننا ہے، کسی اور کی نہیں سننا ہے، سمجھے بات نا؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بیان فرمایا، اگر پچھلی گفتگو میری آپ کی ذہن میں ہوگی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو منافقین نہ جانے کیا پھیلائے اور یہاں وہاں سے پھیلاتے رہے، اللہ نے ان سب کا بزور رد فرمایا، اللہ رب العزت نے ان سب کا رد فرمایا اور فرمایا کہ بہت برے لوگ، کہا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بہت خسارے میں ہوتے، بہت گھاٹے میں ہوتے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اتنا کرنے کے بعد اگر پلٹ آؤ توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اللہ پاک کا ان سے زیادہ عمل کی توفیق عطا